الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعہ کو قیامت کی علامات بعیدہ یعنی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور علامات متوسطہ یعنی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں بیان کی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ قیامت کی علامات کبریٰ بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توجہ سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قیامت کی علامات کبریٰ جن کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نشانیاں، وہ علامتیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی. ایسی نشانیاں، ایسی علامتیں کل 10 ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان 10 نشانیوں کو گنوایا. ان 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے الدخان، یعنی آسمان پہ دھوئیں کا ظاہر ہونا. دوسری نشانی والدجال، دجال کا نکلنا. تیسری نشانی ہے والدابہ، یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا. چوتھی نشانی وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا. پانچویں نشانی ویأجوج ومأجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. چھٹی نشانی ونزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. اور ساتویں نشانی وثلاث خسوف خسف بالمشرق، یعنی زمین دھسنے کا ایک واقعہ پیش آنا مغرب پورب کہلاتے ہیں. وخسف بالمغرب، اور زمین دھسنے کا ایک واقعہ پیش آئے گا مغرب کے علاقے میں یا پچھم کے علاقے میں. اور نویں نشانی وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک زمین دھسنے کا واقعہ جزیرہ عرب میں پیش آئے گا.
اور 10ویں نشانی وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، کہ یمن کے غار سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر، لوگوں کو دوڑا کر میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنوائی تھی۔ اب آئیے میں ان 10 نشانیوں کی آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل عرض کر دوں، کیونکہ کسی چیز کے بارے میں نہ جاننا جان لینے سے بہتر ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ہم نہ جانیں اس سے بہتر یہ ہے کہ جان لیں۔ پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدخان، کہ قیامت سے پہلے آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ اس دھوئیں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور دھوئیں کے نام سے، دخان کے نام سے پوری کی پوری سورت نازل فرمائی۔ 25ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے دخان، اور دخان کے معنی ہوتا ہے دھواں۔ تو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ انتظار کرو اس دن کا، تأتی السماء، کہ آسمان لے آئے، بدخان مبین، ایک ظاہر اور واضح دھوئیں۔ وہ دھواں کیا کرے گا؟ یغشی الناس، سارے انسانوں پر، تمام لوگوں پر چھا جائے گا، تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ ھذا عذاب علیم، اور یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دھوئیں کا ذکر کیا، لیکن صحابہ کے اس دھوئیں کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ کچھ صحابہ کا کہنا ہے کہ یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، اور کچھ صحابہ کا کہنا ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگا۔ تو جو حضرات صحابہ یہ کہتے ہیں کہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، وہ اس کا مصداق اس واقعے کو بناتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے قریش مکہ کے اوپر ہوا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور دین کی دعوت دینا شروع کی، تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا کی کہ اللہ ان پر ایسا ہی قحط نازل فرما جیسا قحط آپ نے یوسف علیہ السلام کے قوم پر نازل فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کی وجہ سے مکہ کے کافروں پر بہت ہی خطرناک قحط نازل ہوا، اور اتنا خطرناک قحط تھا کہ وہ لوگ بھوک مری کے شکار ہو گئے، یہاں تک کہ مردار جانور کھانے تک کے مجبور ہو گئے، سوکھی ہوئی ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا تو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے، اور جب اس کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاتے تھے تو ان کو بادل اور بارش کی جگہ پر آسمان پر دھواں نظر آتا تھا۔ تو بعض صحابہ اس دھوئیں سے مراد قریش کو جو دھندلا پن آسمان میں نظر آتا تھا اس کو مراد لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے میچ نہیں کھاتا، اس لیے اکثر علماء نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگا، کیونکہ قریش کو جو دھواں نظر آتا تھا وہ اصلی دھواں نہیں تھا، وہ تو کمزوری کی وجہ سے ان کو دھندلا پر نظر آتا تھا، ان کا وہم تھا۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو ویسے اس کو آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آ جاتا ہے۔ تو قریش مکہ کمزور تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، تو جب اپنی نظر آسمان پہ اٹھاتے تھے تو ان کو دھندلا پر نظر آتا تھا، حقیقت میں وہ دھواں نہیں ہوتا۔ لہٰذا صحیح یہ ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگا۔ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا تو ھذا عذاب علیم، یہ دھواں کن لوگوں کے لیے عذاب ہوگا؟
تو حدیث میں ہے کہ یہ دھواں کافروں کے لیے تو عذاب ہوگا، لیکن ایمان والوں کے لیے ہلکی سی تکلیف ہوگی۔ حدیث میں الفاظ اس طرح ذکر ہے کہ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا تو اس دھوئیں کی وجہ سے جو کافر ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، اللہ کے انکار کرنے والے ہوں گے، اس دھوئیں کی وجہ سے ان کا جسم پھول جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسا ان کے جسم میں کوئی بیماری لگ گئی ہو، اور اس تکلیف کی وجہ سے ان کا نفسی کا عالم ہو۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہوں گے، جن کا دل اپنے اندر اللہ کے اوپر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتا ہوگا، ان کو صرف ہلکی سی سردی اور زکام ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، قیامت کے بالکل قریب، ان سے بچنے کا واحد ہتھیار یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرے، اپنے یقین کے اندر پختگی پیدا کرے، اپنے عقیدے کے اندر مضبوطی پیدا کرے، کیونکہ اگر ایمان کمزور ہے تو آپ قیامت کی علامات کے شکار ہوں گے۔ جو تکلیفیں کافروں کو ہوں گی وہ اس انسان کو بھی ہوں گی جس کا ایمان کمزور ہو۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ قیامت کے قریب یہ دھواں ظاہر ہوگا، اور اس کا نقصان کافروں کو ہوگا، ایمان والوں کو صرف ہلکی سی سردی زکام ہوگا اس سے۔ اور دوسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ دجال کا ظاہر ہوگا۔ دجال کے متعلق بڑی ہی لمبی گفتگو ہے، لیکن میں دو چار بنیادی باتیں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دجال ہے کون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا۔ تو دجال جو ہے وہ انسان ہے، نسل انسانی میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی پاور، ایسی شکتی عطا کر رکھی ہے جو آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ پاور، یہ شکتی، یہ طاقت انسانوں کی آزمائش کے لیے دی ہے، تاکہ اس کو قیامت سے پہلے ظاہر کر کے ایمان والوں کو آزمایا جائے، ایمان والے کا امتحان لیا جائے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دجال جو ہے نسل انسانی میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو پاور دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، وہ انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ یہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی شکل و شباہت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خلقی اور خلقی ہر طرح کی صفات سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کے کارنامے کیسے ہوں گے، تمام چیزیں ہمیں بتا دیں۔ لہذا دجال کے بارے میں احادیث میں ہے کہ وہ جو قد اس کا ہوگا وہ بہت لمبا نہیں ہوگا، بلکہ ناٹے قد کا ہوگا، اور اس کی پنڈلی اور کمر کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر چلے گا، سیدھا نہیں چل پائے گا، اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، کھلی پیشانی والا ہوگا، اس کے بال گھنگرالو ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور ہلکا سا سوراخ ہوگا، یعنی پوری آنکھ بھی نہیں ہوگی بلکہ بالکل سپاٹ ہوگا اور وہاں پہ ہلکا سا سوراخ ہوگا، اس لیے اس کو کانا دجال بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامتیں ہیں کہ ناٹے قد کا ہوگا، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، ایک آنکھ اس کی بالکل سپاٹ ہوگی، ہلکا سا سوراخ ہوگا۔ جب یہ دجال ظاہر ہوگا تو دعویٰ کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہوگا؟ دجال ظاہر ہونے کے بعد سب سے بڑا دعویٰ جو یہ کرے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے اپنا رب تسلیم کرو۔ اس دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے کذاب آئے، بہت سے جھوٹے آئے، لیکن خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک فرعون گزرا ہے، اور یہ کہ دجال کا وقت آئے گا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا،
اور وہ اپنی خدائی کو منوانے کے لیے، خدائی کو تسلیم کروانے کے لیے اپنی پاور کا استعمال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جادوئی شکتی دے رکھی ہوگی، اس پاور کا استعمال کرے گا۔ لہٰذا وہ گھومتے پھرتے دیہات میں پہنچے گا۔ ایسے بھی دیہاتی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی ان کو آسانی سے بیوقوف بنا لیتا ہے۔ لہٰذا دجال ظاہر ہونے کے بعد گھومتے پھرتے ایک دیہات میں جائے گا اور ایک نوجوان کو دیکھے گا کہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا دجال کہ اے نوجوان، تیرے ماں باپ مر چکے ہیں، اگر میں اسے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانے گا؟ تو وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں، اگر تم ایسا کر دیتے ہو تو میں تجھے اپنا رب مان لوں گا۔ لہٰذا اسی وقت دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس نوجوان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا، اس کی پیروی کر لے، اس کی اطاعت کر لے، اس کو اپنا رب مان لے، اس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ حالانکہ حقیقت میں اس نے اس کے ماں باپ کو زندہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوئے ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دجال جو کچھ بھی دکھائے گا وہ صرف ظاہری ہوگا، حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک نہر کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے گی اور ایک نہر کے اندر بہتا ہوا پانی دکھائی دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں دجال ملے تو تم اس طرف جانا جس طرف تمہیں آگ دکھائی دے گی، کیونکہ حقیقت میں جو آگ ہوگا وہ پانی ہوگی، جو آگ ہوگا وہ جنت کا باغ ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ یعنی جو دجال دکھائے گا وہ اس کا الٹا ہوگا، وہ آگ دکھائے گا تو وہ پانی ہوگا اور پانی دکھائے گا تو آگ ہوگا۔ لہذا جب وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، ظاہر پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ مان لیں گے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں چمتکار کے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا سا کچھ چمتکار دکھا دیا تو بڑکا بابا تسلیم کر لیتے ہیں، اس کی خرابیاں نہیں دیکھیں گے، اس کی جو فتنہ پروری ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، بس کچھ کہہ دیا، تھوڑا سا چمتکار دکھا دیا تو اس گرو گھنٹال کو بابا بنا دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے ظاہر پرست ہے۔ تو اس وقت جو اکثریت ہوگی وہ دجال کی پیروی کریں گے، کیونکہ وہ ظاہر میں ایسی چیزیں دکھائے گا۔ اس لیے ظاہر پرستی سے انسان کو بچنا چاہیے، حقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ ظاہر پرستی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ لہذا دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو بہت سارے لوگ اس کو خدا تسلیم کر لیں گے، خدا مانیں گے۔ جو ظاہر پرست لوگ ہوں گے، جو چمتکار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہوں گے، وہ اس کو خدا مان لیں گے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوگی وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس ایمان والا دجال کو دیکھتے ہی پہچان لے گا، کیونکہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، اور اس لکھے ہوئے کو ہر وہ شخص پڑھے گا جس کے دل میں ایمان ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اگر دل میں ایمان ہے تو اس کو پڑھ لے گا۔ تو جب ایمان والا اس کو پہچان لے گا اور اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرے گا تو اب وہ دجال اس کو آگ میں ڈالے گا، آگ والی جو نہر اس کے ساتھ ہوگی اس میں ڈالے گا۔ لہٰذا اس میں ڈالتے ہی وہ آگ اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گا، اور جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں گے، اس کو خدا مان لیں گے، وہ اس کو پانی والی نہر میں ڈالے گا، لیکن وہ پانی والی نہر میں جاتے ہی آگ کے گڑھے میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس کی ساری علامتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ اس زمین پر کتنے دن رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، کسنتن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن کشہرن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن کجمعتن 1 ہفتے کے برابر ہوگا،
اس کے بعد کا جو دن ہوگا وہ اپنے مقدار کے مطابق ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 1 سال کا دن ہوگا تو اس میں ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ کیا 1 سال کے لیے 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دن 1 سال کے برابر تو ہو جائے گا، لیکن اس میں نمازیں تمہیں وقت کے حساب سے پڑھنی پڑے گی۔ یعنی جس طرح فجر تم پڑھ لیتے ہو اور ظہر تک جتنا وقت رہتا ہے اتنا وقت گزر جانے کے بعد ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنے کے بعد جتنا وقت گزرنے کے بعد عصر پڑھی جاتی ہے اتنا وقت گزرنے کے بعد عصر پڑھنا ہے۔ وقت کے حساب سے نماز پڑھی جائے۔ یہ دن جو 1 سال ہو جائے گا اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یا تو حقیقت میں دجال کے ظاہر ہونے کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، یا پھر دجال جادو کے ذریعے انسانوں کے آنکھوں کی بندش کر کے دن کو لمبا کر دے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو 1 سال کا بنا دے، یا پھر دجال جادو کر کے لوگوں کے آنکھوں کی بندش کر کے سورج کو ڈوبتا اور نکلتا ہوا نہ دکھا کے دن کو لمبا کر دے۔ لہذا دجال اس زمین پر 40 دن تک رہے گا اور 40 دن پوری دنیا میں گھومے گا۔ اس 40 دن میں اس پوری دنیا کا سیر کر لے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس کی رفتار ایسی ہوگی کہ وہ سیکنڈوں میں مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ طے کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دجال کی رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بادل کی رفتار ہوتی ہے اسی طرح دجال کی رفتار ہوگی۔ جس طرح بادل ہوا کے ذریعے سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچتا ہے، اسی طرح دجال بھی سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچے گا۔ دجال کی سواری ایک سفید گدھا ہوگا، اور گدھا وہ نہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں، اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا لمبا ہوتا ہے، نہیں۔ دجال کے گدھے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 420 فٹ کا ہوگا۔ ہمارا جو گدھا ہے عام طور پہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان 1 بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن دجال کی جو سواری ہوگی، اس کا جو گدھا ہوگا، اس کے ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان کا فاصلہ 420 فٹ کا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا، اور اسی گدھے پر بیٹھ کے وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ 420 فٹ، اسی لیے دھوکے باز لوگوں کو 420 کہا جاتا ہے، کیونکہ دجال کی سواری کا جو مقدار ہے 420 فٹ، اس سے دنیا میں جو زیادہ دھوکہ دیتا ہے اس کو لوگ 420 کہتے ہیں، یہیں سے نکلا ہے۔ لہذا دجال کا آنا یقینی ہے، وہ آئے گا، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اور اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے ایمان میں پختگی پیدا کرنا، عقیدے میں پختگی پیدا کرنا۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے، حفظ کر لے، اس انسان پر دجال کا قابو نہیں چلے گا، دجال کا بس نہیں چلے گا۔ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے دجال آ جائے، دجال ظاہر ہو، تو تم اس کے سامنے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ دینا، وہ تم کو قابو نہیں کر پائے گا، تم پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ تو اگر کوئی انسان سورہ کہف کی 10 آیتیں زبانی یاد کر سکتا ہو تو یاد کر لے، لیکن اگر یاد نہ کر سکتا ہو، دیکھ کے پڑھنا جانتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی پوری سورہ کہف کی تلاوت کر لے، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اگر اس درمیان میں دجال ظاہر ہو گیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ آج جمعہ ہے نا، اگر آج انسان سورہ کہف پڑھ لیتا ہے کوئی بھی شخص، اور اگر اگلا جمعہ آنے سے پہلے درمیان میں دجال ظاہر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو جس شخص نے سورہ کہف پڑھ رکھی ہوگی اس پر دجال کا بس نہیں چلے گا، دجال اس پر قابو نہیں کر پائے۔ تو قیامت کی علامات، سب سے پہلی دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور دوسری دجال یعنی دجال کا ظاہر ہونا،
اور دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ دنیا میں بے شمار واقعات ہوئے اور ہوتے رہیں گے، دنیا میں بے شمار حادثات ہوئے اور ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے اور ہوں گے، لیکن حدیث میں ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ اور دجال سے بڑی آزمائش دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دھوئے سے بھی محفوظ وہ رہیں گے جن کا ایمان پختہ ہوگا، اور دجال کے سامنے بھی ثابت قدم وہ رہیں گے، ٹکے ہوئے وہ رہیں گے جس کا ایمان مضبوط رہے گا۔ تو ہر چیز سے نجات کا ایک ہی راستہ ایمان میں مضبوطی، ایمان میں پختگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ اپنی امت میں جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے شرک خفی سے۔ اب شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان نیک عمل کرے اور دکھاوے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، صدقہ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے دکھاوے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت شرک خفی میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ جب انسان کسی عمل کو دکھاوے کی نیت سے کرتا ہے تو پھر اس عمل کی ساری جو نیکیاں ہوتی ہے، اجر و ثواب ہوتا ہے، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، اس کا اجر و ثواب جا کے اسی سے لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے بس میں تو ہے نہیں کہ کسی عمل کا ثواب دے سکے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان کوئی عمل کرے اور دکھاوے کے لیے کرے۔ اس لیے ہم کوئی بھی چھوٹا سا بھی عمل کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، انسانوں کی خوشی مقصود نہ ہو، انسانوں کو رضامند کرنا مقصود نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اپنے ایمان اور عقیدے میں پختگی عطا فرمائے۔